نعرہ صلوات۔ ناظرین شیعہ عزاداری اور سامعین حضرات، السلام علیکم۔ غم حسین ایک ایسا غم ہے جو ہمارے ہر غم کا مداوع ہے، اسی لیے ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی جب مجلس بپا کرتے ہیں تو ذکر سید الشہداء مجلس حسین کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس مرحوم سید محمد حسین عرف ڈاکٹر حضور نواب ابن مرحوم سید نذیر حسین صاحب منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا جناب سید اقبال حیدر صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حسین عرف ڈاکٹر حضور نواب ابن مرحوم سید نذیر حسین کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ چار مصرے پیش خدمت ہیں، سماعت فرما لیں کہ مقصد سبط محمد مصطفیٰ تک آ گئے، مقصد سبط محمد مصطفیٰ تک آ گئے، کتنے خوش قسمت ہیں ہم فرش عزا تک آ گئے، کتنے خوش قسمت ہیں ہم فرش عزا تک آ گئے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ تم الجھ کر رہ گئے بغض علی کے جال میں، تم الجھ کر رہ گئے بغض علی کے جال میں، اور ہم ان کے وسیلے سے خدا تک آ گئے، اور ہم ان کے وسیلے سے خدا تک آ گئے۔ چار میں سے اور پیش خدمت ہیں کہ ہمیں تو ملتا ہے سب کچھ انہی کے در سے وسیم، ہمیں تو ملتا ہے سب کچھ انہی کے در سے وسیم، یہ بات سچ ہے در شاہ کے فقیر ہیں ہم، یہ بات سچ ہے در شاہ کے فقیر ہیں ہم، تو ترس نہ کھائے زمانہ ہماری غربت پر، ترس نہ کھائے زمانہ ہماری غربت پر، غم حسین سلامت ہے تو امیر ہیں ہم، غم حسین سلامت ہے تو امیر ہیں ہم۔ ایک کلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آقا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حوالے سے پیش خدمت ہے کہ مدد درکار ہے مجھ کو علمبردار پانی میں، مدد درکار ہے مجھ کو علمبردار پانی میں، اترنے جا رہا ہے فکر کا رہوار پانی میں، اترنے جا رہا ہے فکر کا رہوار پانی میں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ میں لکھنے بیٹھتا ہوں داستاں جس وقت پیاسوں کی، میں لکھنے بیٹھتا ہوں داستاں جس وقت پیاسوں کی ڈبو لیتا ہوں میں اپنا قلم ہر بار پانی میں، ڈبو لیتا ہوں میں اپنا قلم ہر بار پانی میں۔ اور اگر پیش نظر حکم امام وقت نہ ہوتا، اگر پیش نظر حکم امام وقت نہ ہوتا، قدم رکھتا نہ ابن حیدر کرار پانی میں، قدم رکھتا نہ ابن حیدر کرار پانی میں۔ اور زمانے میں کہاں ہمت جو کردار جری پر کے، شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ سرکار دیکھیں گے کہ زمانے میں کہاں ہمت جو کردار جری پر کھے، جو خشکی پر نظر آیا وہی کردار پانی میں، جو خشکی پر نظر آیا وہی کردار پانی میں۔ اور ڈوبو کر کچھ سپاہ شام کو عباس غازی نے، ڈوبو کر کچھ سپاہ شام کو عباس غازی نے، کیا فتح و ظفر کا راستہ ہموار پانی میں، کیا فتح و ظفر کا راستہ ہموار پانی میں۔ اور بھتیجی سے چچا کا رشتہ الفت کچھ ایسا تھا، بھتیجی سے چچا کا رشتہ الفت کچھ ایسا تھا، سکینہ کا کیا عباس نے دیدار پانی میں،
سکینہ کا کیا عباس نے دیدار پانی میں، اور لباس شعر بطور خاص نص کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ لباس صبر سے آراستہ ایک جانور ہو کر، لباس صبر سے آراستہ ایک جانور ہو کر کھڑا ہے حضرت عباس کا رہوار پانی میں، کھڑا ہے حضرت عباس کا رہوار پانی میں، لباس صبر سے آراستہ ایک جانور ہو کر کھڑا ہے حضرت عباس کا رہوار پانی میں، اور چلن ماتم کا شعلوں پر اگرچہ ختم ہو جائے، چلن ماتم کا شعلوں پر اگرچہ ختم ہو جائے، کریں گے ماتم عباس ماتم دار پانی میں، کریں گے ماتم عباس ماتم دار پانی میں۔ مقطع کا شعر سماعت فرمائیں کہ وسیم عباس کا گر تذکرہ ہوگا لبے دریا، وسیم عباس کا گر تذکرہ ہوگا لبے دریا، نہیں ہوں گی کبھی بھی مچھلیاں بیمار پانی میں، نہیں ہوں گی کبھی بھی مچھلیاں بیمار پانی میں۔ میں گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید اقبال حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں، سرکار تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات اللہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتقیۃ والاکرام مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد حسین ابن سید نذیر حسین کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ کہ جس میں ارشاد ربانی ہے اور صاحبان ایمان سے خطاب کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ، متقی بن جاؤ، تقوی الہی اختیار کرو، اور ایسے متقی بنو کہ جیسا متقی بننے کا حق ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اس طریقے کا خطاب قرآن مجید میں یوں تو تقوی کے حوالے سے مختلف مقامات پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ لہجہ کہ ایسا متقی بننا کہ جیسا متقی بننے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تقوی کے نام پر ہم یا دین کے نام پر کہ دیندار بننے کا جو ڈھونگ کیا جائے، یا تقوی کے نام پر متقی بننے کے نام پر قرآن کریم یہ پسند نہیں کرتا کہ تم تقوی کے نام پر کسی کو مکر و فریب میں مبتلا کرو،
یعنی متقی بننا تو صرف خدا کے لیے بننا، خوف الہی پیدا ہو تو واقعاً وہ حقیقی خوف الہی ہو، اس تقوی میں، اس متقی بننے میں کہیں سے بھی ریاکاری نہ پیدا ہونے پائے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو قرآن کریم کا یہ پیغام کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے بعد جو فرمان خداوندی کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو موت آئے تو اسلام پر آئے، مرنا تو مسلمان مرنا۔ یہ قرآن مجید کا اعلان کہ سب سے پہلے تقوی کی گفتگو ہوئی کہ ایسے متقی بننا کہ جیسا متقی بننے کا حق ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ دیکھو موت آئے تو اسلام پر آئے، مرنا تو مسلمان مرنا، اور اس کے فوراً بعد قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور آپس میں افتراق اور اختلاف مت کرنا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ بننا متقی ایسے بننا جیسے متقی بننے کا حق ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب بھی لفظ تقویٰ ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے تقوی کا؟ یا اگر ہم کسی کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ فلاں متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو فوراً ذہن میں تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ متقی پرہیزگار ہیں تو یہ فلاں کا نہیں کھاتے ہوں گے۔ فوراً تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو صرف فلاں کا نہ کھانا ہی تقویٰ اور نہیں ہے کہ اسی کو ہم متقی کہیں، اسی کو پرہیزگار کہیں۔ یا پھر ایک جو دوسرے معنی تقوی کے اور متقی ہونے کے سمجھ میں آتے ہیں اور فوراً ذہن سے جو معنی قریب ہو جاتے ہیں وہ یہی کہ ایک اگر ہم نے یہ سنا کہ فلاں متقی ہے یا ایک لفظ تقویٰ ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو فوراً تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نمازی انسان ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوگی، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا، ہر وقت اس کی زبان پہ ذکر خدا ہوگا، اور ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ انسان متقی ہے۔ عام طور سے سماج میں اور معاشرے میں ہم اسی کو تقویٰ کہہ دیتے ہیں اور اسی کو ایسے انسان کو ہم متقی تصور کر لیتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ عین تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ایک قسم ہو سکتی ہے یا تقوی کے ضمن میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن حقیقی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ ابن عباس نے کہ جو مکتب امیر المومنین کے شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف کرتے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ابن عباس جیسا انسان کہ جسے حبر الامت کہا جاتا اور اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن دونوں فرقوں میں یہ معتبر ہیں، دونوں نے ان سے حدیثیں اور روایتیں نقل فرمائی ہیں، جو تقوی کی تعریف ابن عباس نے کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تعریف خود ابن عباس کی ذاتی نہیں ہوگی۔ جب امیر المومنین کے شاگرد ہیں تو یہ امیر المومنین کے مکتب سے اور انہی کے علم سے مستفیض ہوئے، اور انہی کے علم اور انہی کے در سے ابن عباس حبر الامت بنے۔ ابن عباس تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ تسبیح پڑھنے کا نام تقویٰ ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا نام تقویٰ ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت زبان پہ ذکر الہی ہو وہی انسان متقی ہے اور اسی کو ہم تقویٰ کہیں گے۔ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے ابن عباس صرف اتنا کہتے ہیں کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جہاں تم کو جانے سے منع کیا ہے، روکا ہے، اگر وہاں تم رک گئے تو یہی تقویٰ ہے اور ایسا ہی انسان متقی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب تقوی کی تعریف ذہن میں آ گئی کہ جن جن چیزوں سے معبود برحق نے ہم کو روکا ہے اگر اس سے ہم رک گئے، اور جن چیزوں کی انجام دہی کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم انجام دے رہے ہیں، تو اب ایسا انسان متقی بھی ہے اور ایسا ہی انسان پرہیزگار ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں یہ تو تقوی کی بحث ہے، بہت سی باتیں ہیں تقوی کے ضمن میں، لیکن اس کے بعد جو ذکر ہو رہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو مرنا تو مسلمان مرنا۔
آپ دیکھیں کہ عجیب گفتگو ہے پروردگار عالم کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو زندگی گزارنا تو مسلمان بن کے گزارنا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنا تو مسلمان بن کے گزارنا، کہا مرنا تو مسلمان مرنا۔ پروردگار عالم نے انسان کی حیات کے آغاز کو نہیں ذکر کیا بلکہ اس کے انجام کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو کسی انسان کے آغاز حیات کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کر لینا کہ یہ نجات یافتہ ہے، کسی انسان کے حیات کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کر لینا کہ یہ جنتی ہے، بلکہ اس کے آغاز کو نہیں اس کے انجام کی طرف متوجہ ہونا اور اس کا انجام دیکھنا کہ اس کا انجام خیر پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر خیر پر ہوا ہے تو نجات یافتہ ہے، اگر اس نے پوری زندگی اسلام پر گزاری ہے لیکن موت آئی ہے تو اگر باطل پہ آئی ہے تو اس کی وہ زندگی گزارنا اس کے ناجی اور ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ایسے بہت سے کردار موجود تھے کہ جن کے آغاز حیات کو دیکھ کر ہر انسان یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ اس کی حیات کا جو آغاز ہے، اس کی زندگی جو گزر رہی ہے بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ جناب وہب کلبی کا کردار ہمارے سامنے پیش ہے۔ عیسائی مسلک پر تھے، قرآن کہتا ہے مرنا تو مسلمان مرنا، مرنا تو مسلمان مرنا۔ یہ وہب کلبی کہ جو عیسائی مسلک پر تھے، اگر موت آ جاتی تو کیا قرآن کی روح سے اہل بیت کے اقوال اور فرمودات معصومین کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا ہدایت یافتہ مرتے، نجات یافتہ مرتے؟ لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان مرنا۔ کربلا میں امام حسین سے ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد کیا دونوں زندگی میں وہب کلبی کی کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر آغاز کو دیکھا جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہب کلبی نجات یافتہ ہیں، لیکن جب انجام کو دیکھا اور اپنی جان فرزند رسول الثقلین پر قربان کر دی تو اب قرآن نے بڑھ کر آواز دی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو مرنا تو مسلمان مرنا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا قرآن نے انسان کے انجام کی طرف متوجہ کیا۔ بہت سے کردار ایسے تاریخ میں موجود تھے کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا آغاز بہت خوبصورت تھا مگر ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ لیکن بہت سے ایسے افراد بھی تھے کہ جن کی زندگی کا آغاز یا ان کی پوری زندگی حق کے زیر سایہ تو نہیں گزری، لیکن زندگی کے آخری لمحوں میں جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اسلام اور حق کو سمجھ لیا اور پھر ان کی موت آئی تو وہ موت سبق آموز ہو گئی، اور پھر وہ ان کا ذکر اس لائق ہو گیا کہ جہاں رسول کے نواسے اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان افراد اور ان شخصیتوں کا ذکر ہونے لگا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے یہ تو وہب کلبی کا ایک کردار ہے، ورنہ بہت سے ایسے کردار ہیں۔ جناب حر کا کردار آپ دیکھیں کہ جس وقت لجام فرس پر ہاتھ رکھا ہے حضرت حر نے، اس وقت اگر حر کو موت آ جاتی کیا حر مسلمان نہیں تھا؟ جس وقت امام حسین کے لجام فرس پر حر نے ہاتھ رکھا اور امام کا راستہ روکا، کیا تاریخ نے حر کو کافر و مشرک لکھا ہے؟ اس وقت بھی حر مسلمان تھا، اور امام کے قدموں میں سر رکھنے کے بعد بھی حر مسلمان تھا۔ کیا یہ دونوں مسلمان ہونے میں اور اسلام میں فرق تھا کہ نہیں تھا حر کے؟ جس وقت حر نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا اور امام مظلوم کا راستہ روکا، اس وقت اگر حر کو موت آ جاتی اور فرشتہ موت اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتا تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ حر مسلمان مرا؟ مسلمان ہوتے ہوئے بھی حر مسلمان نہ مرتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان مرنا۔ ہمیں آغاز سے مطلب نہیں، ہمیں انجام کو دیکھنا ہے کہ انجام حق پر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ وہی حر جب امام کے لجام فرس پر ہاتھ رکھتا ہے تو امام کہتے ہیں ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ لیکن وہی حر جب اپنے سر کو امام کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو امام اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں انت حر فی الدنیا وانت حر فی الاخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں کہ انجام کو، انسان کا انجام خیر پر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔
آغاز نہیں دیکھنا، انجام دیکھنا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے کردار ہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے مرنا تو مسلمان مرنا، موت آئے تو اسلام پر آئے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیسا اسلام ہے کہ قرآن اس کا ذکر یہ کر رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا، یعنی مسلمان ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمان ہونا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان پوری شریعت پر عمل کر کے مسلمان بن جاتا ہے اور حقیقی مسلمان بنتا ہے، تو یہ ایک عام مسلمان اگر مر جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان مرا، حر مسلمان مرے، ظہرقین مسلمان مرے، اسلام پر موت آئی اور حقیقی مسلمان ہو کر مرے۔ تو جب ہم ان کو حقیقی مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرے تو مسلمان مرے، یہ مرے تو مسلم مرے، ایک عام مسلمان کو ہم کہہ دیتے ہیں، ایک عام انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلم مرا، تو پھر جو خاندان رسالت کا مسلم ہوگا، جو خاندان رسالت کا حقیقی مسلم ہوگا، اس کا اسلام کتنی بلندی پر ہوگا، اس کا ایمان کتنی بلندی پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے اپنا معتمد علیہ بنا کے مسلم کو کوفہ بھیجا کہ اس سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، مسلم سے سلو امام سے سلو ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا، تو اب کیسے مسلمان مرے؟ کہ نہا دھو کے، غسل کر کے، زرق اور برق لباس پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لے کر ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے اور راستے میں موت آ گئی، تو کیا ہم مسلمان مرے؟ قرآن کہتا ہے کہ مسلمان مرنا، ہارٹ اٹیک پڑ گیا، انسان ختم ہو گیا، تو کیا وہ مسلمان مرا؟ سب کہیں گے کہ مسلمان مرا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آیت کا پہلا حصہ دیکھیں کہ حق کا تقاتے، ایسے متقی بننا کہ جیسا متقی بننے کا حق ہے، اسی کے تناظر میں ضمن بات ہو رہی کہ مرنا تو مسلمان مرنا، یعنی مرنا تو حقیقی مسلمان مرنا، اسلام کے نام پہ دھوکہ مت دینا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کسی بھی عبادت کا کوئی لباس معین نہیں کیا۔ مستحبات ایک الگ کی چیز ہے کہ نماز پڑھو تو سفید لباس ہونا چاہیے، کسی بھی عبادت کے لیے معین نہیں ہے کہ نماز پڑھو دیکھو اس رنگ کا لباس ہو تبھی نماز ہوگی، جب خمس کی ادائیگی کا وقت ہو تو اس رنگ کا لباس ہونا چاہیے تب خمس و زکوٰۃ ادا کرو، تمہیں روزہ رکھنا ہے تو تمہیں اس طریقے کا لباس پہننا ہے، کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں صرف ایک واحد عبادت حج ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے لباس معین کیا ہے، چاہے جتنا پاک و پاکیزہ لباس ہو، کوٹ اور پینٹ اور جینز میں حج نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک واحد عبادت ہے کہ جس کی عبادت کے لیے پروردگار عالم نے لباس معین کیا ہے کہ احرام بندھے گا تبھی حج ہوگا۔ کوئی چاہے کہ ہم لنگی اور بنیان میں حج کر لیں، پلو کتنا ہی حلال کیوں نہ ہو، کتنا ہی خمس نکلا ہوا کیوں نہ ہو اس لباس سے، لیکن اس لباس کو ہم پہن کر حج نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی عبادت کی جس کے لیے پروردگار عالم نے لباس معین کیا، تو کم سے کم اس عبادت کے لیے کہ جو لباس معین کیا گیا ہے اس کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ حج بیت اللہ کی حالت احرام میں موت آ جائے، احرام پہنا، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کرتے ہوئے انسان ختم ہو گیا، مر گیا، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان مرا؟ ہم کہہ سکتے ہیں یہ مسلمان مرا، اس لیے کہ یہ وہی احرام ہے، یہ وہی احرام ہے کہ جس احرام میں قاتل خنجر چھپا کر لایا تھا فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ لباس اتنا مقدس ہے تو اس کو پہن کر مرنے والا جو ہے وہ مقدس ہونا چاہیے، حقیقی مسلمان مرا، لیکن اس لباس میں بھی اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس لباس کو پہن کر مرنے والا مسلمان مرا، نہیں کہہ سکتے اس کو پہن کر مرنے والا مسلمان مرا۔ تو پھر قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا، اب آپ دیکھیں کہ اگر واقعاً
ہم کو انجام دیکھنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر مرا تو مسلمان مرا تو آخر وہ کون سا مسلمان ہے۔ میدان کربلا میں دیکھیں کہ دونوں طرف مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ اگر تاریخ نے شمر کو قاتل حسین لکھا ہے تو اسی شمر کو قاری قرآن بھی لکھا۔ کیا اس طرف نمازیں نہیں تھیں؟ کیا اس طرف حافظ قرآن نہیں موجود تھے؟ دربار خلافت میں جب شہزادی صدیقہ طاہرہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے گئی ہیں تو کیا وہاں حافظ قرآن موجود نہیں تھے؟ سب موجود تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں کہ وہ بھی تاریخ نے ان افراد کو بھی مسلمان لکھا، اور امام حسین کی طرف بھی جو افراد آئے تھے ان کو بھی مسلمان لکھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شرعی مسلمان تو نہیں تھے لیکن تاریخی مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا، تو دونوں طرف لوگ مرے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین اپنے ساتھ علی اصغر کو لے کر کیوں آئے تھے، امام حسین ان بیویوں کو لے کر کیوں آئے تھے۔ کہ یہی وہ افراد ہیں، یہ چھوٹے اور معصوم بچے، یہ بیویاں جو بنی امیہ کے ظلم کی ترجمان بنیں گی، یہ بچے بنی امیہ کے ظلم کی ترجمانی کریں گے، یہ خاتون یہ ناموس رسالت بنی امیہ کے ظلم کی ترجمانی کریں گے اور واضح کر دیں گے کہ دیکھو ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اور جدھر مظلومیت تھی، آپ دیکھیں کہ ایک انسان اگر بظاہر طاقت میں کمزور ہے تو حر تو بخوبی جانتے تھے کہ اس طرف جائیں گے امام حسین سے ملحق ہوں گے تو انجام کیا ہوگا۔ کیا زہرقین نہیں جانتے تھے؟ کیا حبیب ابن مظاہر نہیں جانتے تھے؟ یہ سب جانتے تھے کہ امام حسین سے ملحق ہونے کا مطلب کیا ہے، اور خود امام حسین نے کسی سے بھی کوئی امر پوشیدہ نہیں رکھا کہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ فرزند رسول دھوکے سے لے آئے تھے۔ سب کو سب کے انجام سے باخبر کر دیا تھا کہ دیکھو میرے ساتھ آؤ گے، بھوک ہے، پیاس ہے، خنجر ہے، تیر ہے، تلوار ہے، یہ تمام مصائب و آلام ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مگر تمہارا جنت میں یہ مقام ہے۔ سب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کچھ بتانے کے بعد امام حسین نے یہ بچے، یہ بیویاں جو کچھ لے آئے تھے، اپنی مظلومیت کو واضح کر دیا کہ دیکھو حقیقی اسلام کدھر ہے۔ اور پھر امام کا وہ آخری خطبہ کہ اس میں امام نے پکار کے کہا کہ یہ بتاؤ کیا ہم نے حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا ہم نے دین اور شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ آخر ہم کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو سب نے یہی کہا کہ حسین تم نے دین الہی اور دین خدا میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو امام یہ سوال کیوں کر رہے تھے؟ کا سوال اسی لیے کر رہے تھے کہ کل کا آنے والا جب قرآن کی اس آیت کو پڑھے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مرنا تو مسلمان مرنا، تو میرے سوال کو، میری مظلومیت کو وہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ دیکھو حقیقی اسلام کس طرف تھا اور مرنے والا مسلمان مرا کہ نہیں مرا۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اب جو موت امام حسین کے قدموں میں آئے گی اور جو امام حسین کے اوپر جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا وہی حقیقی مسلمان تھے، اور ان کا جو انجام تھا وہ خیر پر تھا۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں کہ ہم زیارت عاشورہ میں جو جملہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ ہی اختیار کر کے انسان حقیقی مسلمان بن سکتا، ورنہ تاریخ میں ایسا کوئی کردار نہیں ہے کہ اس کے کردار کی تعصی کر کے انسان پروردگار عالم سے قریب ہو سکے۔ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کا کردار، اور صرف انہی کے کردار اور ان کی تعصی، ان کی پیروی کر کے انسان پروردگار عالم سے قریب ہو سکتا ہے۔ انہی کی تعصی اور انہی کے کردار کی پیروی کر کے انسان ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف انسانوں کا کیا ذکر، فرشتے بھی ان کے محتاج ہیں، اس لیے کہ جب آواز قدرت آئی تھی کہ اے جبرائیل بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو، تو اس وقت جبرائیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر جواب کیا دیں۔ پروردگار عالم کا تعارف کرائیں تو کس انداز سے کرائیں، اور اپنے کو پہچنوائیں تو کس انداز سے پہچنوائیں۔ تو صرف وہی کردار تھے کہ جنہوں نے فرشتوں کو بھی مشکل کشائی کی۔ آواز قدرت، آواز غیب آئی، اے جبرائیل کہتے کیوں نہیں،
انا عبد ذلیل وانت رب الجلیل، اے جبرائیل کہوں میں عبد ذلیل ہوں اور تو رب جلیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس عالم میں بھی جو فرشتوں کو طریقہ اور سلیقہ عبدیت سکھا دے، انہی کے کردار کی تعصیہ اور پیروی کر کے حقیقی معنوں میں انسان عبدیت کے جوہر بھی پیدا کر سکتا ہے اور نجات یافتہ اور ہدایت یافتہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کردار نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی بات عبدیت کی آتی ہے، مرنا تو مسلمان مرنا، یعنی جب اس دنیا سے جانا تو جوہر عبدیت لے کے جانا۔ آپ دیکھیں کہ یہ عبدیت کا جوہر کون پیدا کرے گا، کون سکھائے گا سلیقہ عبدیت؟ جب انسان کے اندر عبدیت کا جوہر اور سلیقہ عبدیت ہوتا ہے، تب کہیں جا کے انسان حقیقی دین اور حقیقی معرفت اس کے اندر پیدا ہوتی۔ انسان سب کچھ ہے، لیکن اگر عبدیت اور عبد ہونے کا جذبہ نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابلیس شاید ہی دنیا میں کوئی ہو جس نے ایسی عبادت اور ایسے سجدے کیے ہوں کہ جتنے ابلیس نے کیے ہیں۔ ورنہ اہل سنت کی روایت ہے کہ 6000 سال زمین پر عبادت کی اور 6000 سال آسمان پر عبادت کی۔ یہ 12000 سال کی عبادت کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 12000 سال کی عبادت ابلیس کی۔ آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کسی کی 25 سال کی عبادت، کسی کی 35 سال کی عبادت، کسی کی 40 سال کی عبادت۔ اور اگر کوئی نماز کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ بیان کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ 4 دن کے نمازی ہم کو سکھا رہے ہیں۔ ہوتا ہے اکثر لوگ یہ جملے زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ اس کی تو 12000 سال کی عبادت تھی، تو جب ہم اپنی 35 اور 40 سال کی نماز پہ اتنا نازاں ہیں تو اس کو کتنا غرور ہونا چاہیے 12000 سال کی عبادت؟ کس مقام اور کس مرتبے تک لے گئی ابلیس کو اس کی 12000 سال کی عبادت کا فخر نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو خطا کیا تھی ابلیس کی؟ ابلیس کی خطا بس صرف اتنی تھی کہ ابلیس عبادتیں کر کے، سجدے کر کے، عبادتیں کر کر کے وہ عابد تو بن گیا تھا مگر عبد نہیں بن سکا۔ اور اگر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، عابد بننے کے ساتھ ساتھ اگر وہ عبد ہو جاتا تو اس کی یہ تمام عبادتیں اس کو کسی مقام و مرتبے تک لے جاتی۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد ہو جانا کمال ہے، عابد ہو جانا کمال نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کریم کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آپ دیکھیں کہ اس گواہی میں سب سے پہلے نبی کریم کی عبدیت کی گواہی ہے، رسالت کی گواہی بعد میں ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ یعنی اتنا پروردگار عالم اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، کسی القاب کے ساتھ نہیں۔ ورنہ وہی قرآن نبی کریم کو مزمل بھی کہہ رہا ہے، مدثر بھی کہہ رہا ہے، طٰہٰ اور یاسین بھی کہہ رہا ہے، لیکن قرآن نے نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ وہ طٰہٰ کو لے گیا، وہ یاسین کو لے گیا، وہ حبیب کو لے گیا، وہ مزمل اور مدثر کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم کے نزدیک عبد بن جانا زیادہ کمال ہے۔ انسان اگر اپنے اندر جوہر عبدیت پیدا کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کو معراج عطا کرتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ صرف نبی کریم نے، عیسیٰ بھی گہوارے میں جب آئے تو اپنی عبدیت کا اعلان کرتے ہوئے آئے کہ پروردگار عالم نے ہم کو کتاب عطا کی، اس نے ہم کو انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتے کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے اپنی عبدیت کا اعلان کیا۔ بس آخر کلام اور ربط مصائب اپنی عبدیت کی گواہی دی، اپنی عبدیت کا اعلان کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا وہ سورہ کہ اس کو امام حسین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ قرآن اعلان کر رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، وہاں بھی آپ دیکھیں کہ عبدیت کا ذکر ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک عبد بن جانا زیادہ کمال رکھتا ہے۔ انسان اگر عبدیت کے منزل میں آ جاتا ہے تو پروردگار عالم بھی آواز دیتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد ذکر ہے وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان عبد بن جاتا ہے اور عبدیت کا جوہر پیدا ہو جاتا ہے تب اس کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے، حقیقی دین کیا ہے۔ پھر جب موت آتی ہے تو اسلام پہ آتی ہے، کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو حق پر آتی ہے۔ آپ دیکھیں میدان کربلا میں جو افراد امام حسین علیہ السلام کی طرف تھے، یہ حر کا آنا، یہ زہیر قین کا آنا، یہ وہب قلبی کا امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ سب وہ افراد تھے کہ جنہوں نے حقیقی دین کو سمجھ لیا تھا، اور یہ پوری طریقے سے جانتے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ اگر واقعاً عبد بننا ہے اور اپنی عبدیت کو وہاں تک لے جانا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت ہی ذریعہ ہیں کہ ہم اپنی عبدیت کے ذریعے سے کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ذریعہ صرف اور صرف اہل بیت ہے، ورنہ آپ دیکھیں نہ ان کے پاس مال دنیا کی کوئی کمی تھی، نہ ان کے پاس جاہ و حشم کی کوئی کمی تھی، لیکن یہ جانتے تھے کہ اگر اللہ سے قریب ہونا ہے، اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے تمام اعمال کو قبول کروانا ہے اور نجات یافتہ اور ہدایت یافتہ بننا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت ہی وہ ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال بھی قبول ہو سکتے ہیں اور ہم ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ بھی بن سکتے ہیں۔ یہی وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ فرزند رسول کی خدمت میں پیش کیا اور اس طریقے سے حقیقی اسلام کو سمجھ لیا تھا، اس طریقے سے سلیقہ عبدیت سیکھ گئے تھے، جوہر عبدیت پیدا کر لیا تھا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس کو جانا ہو چلا جائے، جس کو جانا ہو چلا جائے، اور اگر تمہارے جانے میں یہ چراغ کی روشنی حائل ہو رہی ہے تو لو ہم چراغ گل کیے دیتے، چلے جاؤ۔ تو اگر جان عزیز ہوتی، محبوب ہوتی تو یہ سب کے سب چلے گئے ہوتے، لیکن یہ جانتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے مرنا تو مسلمان مرنا، اگر آج چھوڑ کر چلے گئے، اگر پھر موت آ گئی تو پھر اسلام پہ موت نہیں آئے گی، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان نہیں مریں گے۔ اگر سلیقہ عبدیت ہم نے سیکھا ہے تو ان سے سیکھا اور اس طریقے سے اپنے دل کو عبدیت کے جوہر سے پر کر لیا تھا، اور ان کی عبدیت اتنی عروج اور اتنی اس کو معراج مل چکی تھی کہ جب امام نے چراغ کو روشن کیا تو کیا دیکھا کہ یہی اصحاب باوفا اپنی برہنہ تلواریں اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں فرزند رسول اگر غلامی میں شک اور وفا میں شک ہو تو آپ حکم کیجئے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو قلم کر دیں۔ آپ دیکھیں یہی وہ افراد تھے جو حقیقی اسلام کو سمجھ چکے تھے، یہی وہ افراد تھے کہ سلیقہ عبدیت سیکھ چکے تھے کہ آپ صرف اور صرف اہل بیت کے قدموں میں اگر اپنی جان قربان کرنی ہے تو یہی وہ ذریعہ ہے کہ جو ہم کو نجات کے منزل تک لے جا سکتے ہیں اور ہدایت کے منزل تک لے جا سکتے ہیں۔ تمام اصحاب باوفا اپنی جان کا نذرانہ فرزند رسول الثقلین کی خدمت میں پیش کر چکے، اللہ اکبر، اصحاب قربان ہو چکے، انصار قربان ہو چکے، بنی ہاشم نے بھی اپنی جان فرزند رسول پر قربان کر دی۔ اب حسین کے پاس کوئی قربانی نہیں، اب حسین کسے قربان کرے، سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد فنظر یمینا وشمالا، حسین کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، حسین کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ آخری وقت آیا کہ جب فرزند رسول کے آخری سلام کی آواز فضائے کربلا میں گونجی، علیکن منی السلام، اے ناموس رسالت، اے بیویوں تم پر حسین کا سلام آخر ہو۔ اللہ اکبر، حسین نے ایک ایک بیوی کو سلام کیا،
جناب زینب فرماتی ہیں اے بھیا جب آپ مرنے ہی جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لائیے۔ اللہ اکبر، فرزند رسول خیمہ اطہر میں تشریف لائے۔ بی بی نے گزارش کی اے میرے ماں جائے، ہم تمام بیویاں ایک حلقہ بنا لیتے ہیں، آپ اس حلقے میں سے گزر جائیے تاکہ ہر بیوی آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکے۔ اللہ اکبر، بیویوں نے حلقہ باندھا۔ فاطمہ کا لال اس حلقے میں سے گزرتا ہے۔ ارے کبھی زینب کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو زینب کی اسیری کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی رباب کی آغوش پہ نظر پڑتی ہے، ارے یہ آغوش سنسان و ویران ہے۔ اللہ اکبر، کبھی سکینہ کے چہرے پر نظر پڑی تو نیلے رخسار یاد آ گئے۔ اللہ اکبر، جس بیوی کے چہرے پر نظر پڑتی تھی اس کی اسیری کا منظر حسین کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ حسین سب سے رخصت ہو چکے، آخر میں فرماتے بہن ارے میں اپنے بیمار بیٹے کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد کے خیمے میں آئے، امام نے زیارت کی، اسرار امامت حوالے کیے۔ اے میرے لال سجاد، اب حسین مرنے کو جا رہا ہے، اب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے۔ اے میرے لال، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا اے شیعوں بشرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ حسین وصیتیں کر چکے، حسین تسلی و تشفی دے چکے، اپنے رہوار کے قریب آئے۔ اے میرے اسب با وفا، بس یہ آخری زحمت ہے، مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے، وعدہ طفلی کو ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ ارے حسین رہوار پر سوار ہوئے، میدان کارزار میں آئے۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی قریب آیا جب حسین نے اپنی زخمی پیشانی ارے جلتی ہوئی خاک پر رکھ دی۔ حسین ذکر سجدہ کر رہے تھے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ ارے حسین ذکر سجدہ کر رہے تھے، ظالم خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، چاہتا ہے کہ تن و سر میں جدائی کریں۔ ایک مرتبہ چاہنے والی بہن در خیمہ سے آواز دیتی ہے یا ابن سعد، ارے یقتل ابو عبداللہ تنظروا الیہ، اے سعد کے بچے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ ارے بہن کی فریاد پر کوئی جواب تو نہ آیا، لیکن چاہنے والے بھائی نے ایک مرتبہ پکار کے کہا اختی لقد کسرت قلبی ارجعی الی الخیمہ، اے بہن زینب خیمے میں واپس پلٹ جاؤ۔ ارے زینب خیمے میں آ تو گئی، لیکن ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزے اچھلا، فضائے کربلا میں آواز گونجی قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے کربلا میں جب یہ زلزلے کا سما تھا، چاہنے والی بہن ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں آئی۔ اے میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو لگتا ہے قیامت آ گئی۔ اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، ارے امام نے اپنے بابا کا سر دیکھا، سر سے امامہ اتار دیا۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں، بابا شہید ہو گیا، ہم یتیم ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جناب محمد حسین ڈاکٹر حضور نواب کو ابن سید نذیر حسین کی روح کو اصالِ ثواب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔